ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہو گئی۔ ایک بار سرکار بغداد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا ذکر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے 12 برس ہو چکے ہیں۔ اب نہ کشتی باقی رہی ہے، نہ اس میں کوئی سوار۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معا دلہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دست حق کے پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے، وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنس کے برعکس خدائے رحمان کے ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ میرے آقا حضرت بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں روح ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ پا لیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا۔ سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا، دونوں پیدل تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا، عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا، یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، تمہیں
انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا، بڑے پیر صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب وہ بھلا کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بیٹھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا اور پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی، ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ الاماں کہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک محی الدین رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر رحمت اللہ علیہ اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب، سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف میں ہی وصال پایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث العظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا حسب نسب شریف۔ آپ والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین عبد القادر، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ گیلانی بن سید موسیٰ، سید عبداللہ بن امام حسن مثنوی بن سید امام حسن بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد اور محترمہ پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب کی وجہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ
اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتا زمانہ تھے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے، اس سلسلہ میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ جامع مسجد کو جا رہے تھے، خلیفہ وقت چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے، ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرات نہیں ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ نے فرمایا، میں محتسب ہوں، میں اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس حکم کے تحت محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ نے رعبدار لہجے میں جواب دیا، جس حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بزانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا۔ متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جہاں آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہو۔ حضرت سید موسیٰ جنگی نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بغداد مقدس میں ورد و مسرور۔ اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا، باہری حصہ میں ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے، بڑھ کے فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا، محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معائنہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، فرزند عبد القادر، تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے، اگر یہ دولت تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، ذرا احتیاط سے خرچ کرنا، اسے سرزمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فغن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹائیں بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی طاقتوں کا تخت الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہ و جلال، عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم ہی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے۔ بغداد مقدس میں آپ کو اجلاء علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کی روشنی سے تقوی و پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہٰذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے
عربی قصیدہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث اعظم کا ایک اور عربی قصیدہ قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ لائیہ کی طرح عام طور پر زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث اعظم ہی کا کلام بلاغت نظام ہے، اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الاشہب کا ذکر ہے، جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جن پرانی اور معتبر کتابوں میں سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کے حالات، علم و فضل اور تصنیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے، ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ: عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور عمدہ جام میسر نہ ہو، وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزلت سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو۔ زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نذرانہ پیش کر دی ہے، اور پاس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے۔ ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحب استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں۔ میں ان افراد میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والا زمانہ کے حوادثات سے گھبراتا ہے اور نہ کسی ڈراؤنی شے سے خوف کھاتا ہے۔ وہ ایسے اعزاز ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور جماعت میں انہیں امتیاز حاصل ہے۔ میں اندلیب مسرت ہوں کہ باغ طرب میں مستانہ وار چہچہاتا رہتا ہوں، اور عالم ملکوت میں طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہوں۔ عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیع ہو گئی ہیں، اور جس وقت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا۔ اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ کسی مقتدر وعدہ کا منتظر رہتا ہوں۔ میں رضامندی اور قرب الہی کے سبزہ زاروں سے اول سے ہی مستفید ہوں، اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا۔ زمانہ اپنے عمدہ مزین اور منکشف لباس پر ناز کر رہا ہے، اور ہم ہی اس کے نقش و نگار کے جوہر حسن ہیں۔ والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا اللہ عز و جل کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی ہو جانا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے، وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا، راستہ میں 7 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا، پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔
اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے اسے یہی بتایا، میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ بھی مذاق سمجھ کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے، میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ دوسرا سردار حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا، تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ مت بولنا۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر شرمندگی ہوئی، واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میری ملاقات ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا، یہ میری والدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا اور میں نے وہ رقم اسے واپس کر دی اور اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، کہاں سے آئی؟ حضور نے فرمایا، یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ یہ ساری رقم میں خود رکھ لیتا۔ پھر میں بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا، فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا، کئی روز سے فاقے سے تھا، بھوک کی شدت نے مجھے بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جہاں نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا، مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی، میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا، ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ سیدنا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، آپ محی الدین کے لقب سے کیسے مشہور ہوئے؟ جواب میں آپ نے ایک عجیب مکاشفہ فرمایا، ایک دن میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو راستے میں ایک بیمار خستہ حال شخص کو دیکھا جو لاغری کے سبب چلنے سے عاجز تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا کہنے لگا، اے شیخ، مجھ پر اپنی توجہ کر اور اپنے دم نفس سے مجھے قوت عطا کر۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور پھر اس پر دم کیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی لاغری نقاہت یک لخت دور ہو گئی، تندرست و توانا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، عبد القادر مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا، میں تمہارے نانا کا دین ہوں، ضعف کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے سے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی ہے۔ تو محی الدین ہے اور اسلام کا مسلح اعظم ہے۔ میں اس شخص کو چھوڑ کر بغداد کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک شخص ننگے پاؤں بھاگتا ہوا میرے پاس سے گزرا
اور بلند آواز سے پکارا، سیدی محی الدین۔ میں حیران رہ گیا، پھر میں نے جب مسجد میں جا کر دوگانا ادا کیا، جو ہی میں نے سلام پھیرا میرے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے اور محی الدین کے فلک شگاف نعرے بلند ہونے لگے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ یہ مکاشفہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حقیقت سے کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ واقعی محی الدین ثابت ہوئے۔ آپ کی بے غرض، بے نفسی، درد مندی، اخلاص، خشیت الہی، پر تاثیر شخصیت، پر اثر کلام اور احیاء اسلام کی بے پناہ تڑپ کی بدولت دین حق کو تازہ حیات ملی، اور آپ کا یہ رفیق الشان کارنامہ صنف النہار کے آفتاب کی طرح روشن ہے۔ راہ حق میں آپ کی محیر القول خدمات دیکھ کر انسان اگشتے بدندہ رہ جاتا ہے، اور آپ کا محی الدین ہونا کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم علم و عرفان کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئے تھے۔ آپ کی عظمت، رفعت، شان کے ڈنکے بج رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا کہ آپ کے معاصرین اور آپ کو دیکھنے والے آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم کا ذکر جمیل وہ جن الفاظ میں کرتے ہیں، ان کا احاطہ کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ مشت نمونہ از خروارے کچھ بیانات ملاحظہ کیجیے۔ شیخ حرام نام کے ایک بزرگ نے بڑی عمر پائی اور بہت سے بزرگوں اور ناموروں کو اپنی زندگی میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر کوئی خوش شکل، فراخ حوصلہ، کریم النفس، رقیق القلب، محبت، تعلقات کا پاس کرنے والا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اپنی عظمت اور وسعت علم کے باوجود چھوٹے کی رعایت فرماتے، بڑے کی توقیر کرتے، اسلام میں سبقت فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع انکساری کے ساتھ پیش آتے۔ حالانکہ آپ کبھی کسی رئیس کے لیے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے تھے اور نہ کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر کبھی گئے۔ شیخ محی الدین ابو عبداللہ محمد بن حامد البغدادی آپ کے متعلق فرماتے ہیں، غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق معقول بات سے انتہائی قریب۔ اگر احکام خداوندی اور حدود الہی میں سے کسی پر دست درازی ہوتی تو آپ کو جلال آ جاتا، خود اپنے معاملہ میں کبھی غصہ نہ آتا اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی چیز کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، کبھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے، خواہ بدن کا کپڑا ہی کیوں نہ اتار دینا پڑے۔ آپ مستعجل دعوات تھے، اگر کوئی عبرت اور رقت کی بات کی جاتی تو جلدی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، رقیق القلب تھے، شگفتہ رو، کریم النفس، فراخ وسعت، وسیع العلم، بلند اخلاق، عالی نسب تھے۔ عبادات و مجاہدات میں آپ کا پایہ بہت بلند تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی ذات گرامی، خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھی۔ آپ جیسے اوصاف کا شیخ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ شیخ عبد الرحمن بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بے حد منکسر المزاج، کریم النفس، وسیع الاخلاق تھے، مساکین اور غربا پر بے پناہ شفقت فرماتے اور فرماتے کہ امیروں کی تو سب عزت کرتے ہیں، غریبوں سے بھلا کون محبت کرتا ہے، اس لیے میں غریبوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کے استغنا کا یہ عالم تھا، ساری عمر کسی بادشاہ، امیر یا وزیر کے گھر نہیں گئے اور نہ کبھی ان کے عطیات قبول کیے۔ اگر کبھی آپ کی مجلس میں خلیفہ کی آمد ہوتی تو قصداً اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنے دولت خانہ کے اندر تشریف لے جاتے، جب خلیفہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تو باہر تشریف لے جاتے۔ یہ اس لیے تھا خلیفہ کے لیے آپ کو تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ جہاں تک ممکن تھا آپ دنیا داروں سے ہمیشہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ جب ایسے لوگ آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ان کو نہایت سخت الفاظ میں واعظ و نصیحت کرتے، فرماتے کہ ان کے دل کا میل بہت سخت ہے اور تند و تیز الفاظ کی سختی ہی اسے کھرچ سکتی ہے۔ جب آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر فرماتے، یہ میت ہے۔ جب کوئی بچہ مر جاتا تو آپ پر کچھ اثر نہ ہوتا، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے اس کی محبت آپ اپنے دل سے نکال دیا کرتے تھے۔ کمال استغنا یہ تھا کہ بعض اوقات
مجلس واعظ کے دوران میں آپ کے لڑکوں اور لڑکیوں کی وفات کی خبر آتی، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو جاتے اور پھر اپنا واعظ جاری رکھتے۔ جب میت کو غسل دے کر مجلس میں لایا جاتا تو آپ ممبر سے اتر کر نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ عجز و انکسار کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک عجز و انکسار تو رب العزت کے حضور ہوتا ہے اور دوسرا معمولات زندگی میں۔ رب العزت کے حضور تو سیدنا غوث اعظم کے عجز و انکسار کا کوئی مثل ہی نہ تھا، ہر لمحہ اپنے خالق کے حضور گڑ گڑاتے، اس کی رحمت و بخشش کے طلبگار رہتے۔ آپ کے عجز و نیاز کے بارے میں شیخ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عبد القادر گیلانی کعبہ روئے، اے خداوند ببخشے و اگر مستجوب۔ ترجمہ: شیخ عبد القادر گیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم کعبہ کے اندر کنکریوں پر چہرہ رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں، اے خداوند قریب، مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو روز محشر مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہو سکوں۔ عام معمولات زندگی میں آپ کے عجز و انکسار کا یہ علم تھا۔ کوئی بچہ آپ سے مخاطب ہو کر بات کرتا، آپ ہمتاً گوش ہو جاتے، مفلوق الحال لوگوں کو گلے لگاتے، فقراء کے کپڑے خود صاف کیا کرتے تھے، گھر میں بیماری ہوتی تو خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس لیتے، پھر خود ہی گوندتے، روٹیاں پکاتے، بچوں کو کھلاتے۔ اکثر آپ پانی کا گھڑا دوش مبارک پر رکھ کر کنویں سے پانی خود بھر کر لاتے تھے۔ سبحان اللہ! اگر آپ سفر میں ہوتے تو وہاں خود ہی کھانا پکاتے اور اپنے رفقا میں تقسیم فرماتے تھے۔ عرض کرتے، حضور یہ کام ہمیں کرنے دیں، خدام کہتے، آپ نہ مانتے اور فرماتے، اس میں حرج ہی کیا ہے، میں یہ کام کر لوں۔ ایک دفعہ خچر پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے آپ کو کھانے میں شرکت کی دعوت دی، آپ خچر سے اتر پڑے، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور فرمایا، اللہ کو تکبر ناپسند ہے۔ ایک دفعہ ایک گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے، آپ کا گزر ادھر سے ہوا، ایک بچے نے آپ کو روک لیا اور کہا، میرے لیے ایک پیسہ کی مٹھائی بازار سے خرید لائیے۔ آپ کی جبین مبارک پر شکن تک نہ آئی، فوراً بازار جا کر ایک پیسہ کی مٹھائی لا کر اس بچے کو دی اور بچہ خوش ہو گیا۔